ایک دعا بتاتا ہوں. محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک سائل آیا آقا کی بارگاہ میں. آقا مقروض ہوں پہاڑ سے زیادہ، گھر میں فقر ہے، فاقہ ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے. تو حضور نے فرمایا، میری حضور نے محنت بھی دی ہے، دعا بھی دی ہے. تو حضور نے فرمایا تو پڑھ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ میری کفایت کر، حلال سے حرام سے نہیں، قادر ہے تو حلال کے دروازے کھول دے. واغننی، مجھے غنی کر دے، بفضلک، کیونکہ غنی تیرے فضل سے ہوگا، تیرے فضل سے. عمن سواک، کہ در در کا بھیکاری نہ بنا. میں نے اس دعا کا مفہوم بتایا ہے. اگر کوئی شخص اس دعا کو 7 بار صبح شام پڑھ لے، اور رمضان کی گھڑیوں میں تو پھر 7 بار صبح شام نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں. بلکہ یہاں تک میں نے آج تک جس کو یہ بتایا، اس نے اگر اس کو کثرت سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کھلا پڑھ لیا، حتیٰ کہ خواتین کے مجبوری کے دن ہیں تو بھی پڑھ لیا. تو میں نے تو وہاں یہاں تک لوگوں کے بارے میں سنا دیکھا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں، کئی لوگوں نے مجھے کہا جنہوں نے ڈوب کے بھکاری محتاج بن کے پاگل ہو کے پڑھا. مجھے تو کئی لوگوں نے یہاں تک کہا کہ آپ دعا واپس لے لیں، آپ گنے نہیں جاتے. پاگل ہو کے پڑھنا یہ ہے کہ یقین سے پڑھیں، من ڈوب کے پڑھیں، پل پل پڑھیں، دن رات پڑھیں. اس کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. میرا ایک مشورہ ہے، رمضان میں کچھ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں. اور یہاں تک تجربے میں بھی، بڑوں سے بھی، کتابوں میں بھی ہے کہ کوئی چیز اگر رمضان میں شامل کی جائے، اللہ غیر رمضان میں اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اس طلب اور تڑپ میں سورۃ کوثر کا، کیونکہ رمضان میں جو نعمتیں ملیں گی اللہ قیامت کے دن ان کو سورۃ حوض کوثر کی شکل میں بندے کو عطا فرمائے گا. بالکل. اور جس نے ایک دفعہ آقا کے ہاتھ مبارک سے کوثر کا پیالہ پی لیا، وہ دنیا میں نہ کبھی منگتا ہوگا، نہ پیاسا ہوگا، آخرت میں وہ جنتی ہوگا. تو کوثر کو اگر آپ زندگی میں شامل کر لیں، اس کے 3 طریقے بتاؤں گا. ایک تو سورۃ کوثر کا 129 بار کا عمل ہے. وہ 29 بار اگر دن میں کسی بھی وقت ڈوب کے پڑھیں اور اپنے پرس پہ، والٹ پہ، تھیلی پہ، پیسوں پہ، جہاں اس کو تصور میں دم کر لیں ویسے دم کر لیں. میں نے کبھی کسی کو خالی نہیں دیکھا. دوسرا یہ ہے کہ اگر نماز کے بعد اور اذان کے بعد اس کو 1 بار پڑھ لیں. اگر 1 بار پڑھ لیں توجہ سے، تو اللہ پاک اس صورت کے اندر، اصل میں اس صورت میں حوض کوثر ہے ایک، اور تو صورت کا آخری آیت ہے ان نشانیاک هو الابتر. تمہارے دشمنوں کی حالت ابتر ہوگی. وہ دشمن جادو ہے، حاسدین ہے، وہ جان کے، مال کے، عزتوں کے دشمن ہے، وہ کسی چیز کے دشمن. یہ اگر اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور رمضان میں اس کی ابتدا کر لیں، رمضان میں، تو اللہ پاک کی رحمتیں، قدرتیں، برکتیں، عنایتیں، عطائیں اس بندے کے ساتھ ہوگی. میرا ایک مشورہ ہوگا، رمضان میں جتنے بھی عمل پڑھیں اس میں پوری امت کا تصور کریں، آپ کے جاننے والے ہیں یا نہیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں کا تصور کریں. ہمارے دلوں میں تو سب کی خیر خواہی کا جذبہ، جو اپنی، کیونکہ رمضان میں رکعتیں، سجدے، عبادات میں کثرت ہو جاتی ہے. جو اپنی رکعتوں میں، نوافل میں، سنتوں میں، پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم تری کیف، اگر یہ پڑھ لے اس وظیفے میں، یعنی ان دونوں آیات کا عالم یہ ہے کہ آپ کی زندگی برکتوں کے دروازے کھل جائیں. جو عمر میں برکت چاہتا ہے، جو رزق میں برکت چاہتا ہے، جو صحت میں برکت چاہتا ہے، جو اولاد میں برکت چاہتا ہے، جو خوشیوں میں برکت چاہتا ہے، جو عطا میں برکت چاہتا ہے، جو تمنگری میں برکت چاہتا ہے، وہ یہ برکت کا راز اور کنجی ہے. پہلی رکعت میں سورت علم نشرہ اور دوسری میں علم تر. یہ حتیٰ کہ وہ بندہ لا علاج بیماریوں سے بچا رہتا ہے اور بڑے بڑے نقصانات سے بچا رہتا ہے جو بندہ اس کو اپنی رکعتوں میں رمضان میں شامل کر لے. بعد رمضان بھی زندگی کا معمول